الحمدللہ الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطا اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات روشی پڑھیے، سارے حضرات پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے۔ زامباد درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، مقتدر علماء کرام، حاضرین و سامعین، بڑی خوبصورت محفل ہے اور تذکرہ اہل بیت نبوت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا خوبصورت عنوان ہے۔ میں جس بھائی نے نعت پڑھنی تھی ان سے اس لیے معذرت خواہ ہوں کہ میں کچھ بیمار ہوں، مجھے آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیروں میں بڑی الرجی ہے، میں زیادہ دیر بیٹھتا ہوں پسینہ آ جاتا ہے تو مجھے مشکل ہوتی ہے، اس موسم میں زیادہ ہوتی ہے۔ باقی جہاں تک میرے غصے اور جلال کی بات ہے تو جتنا مجھے غصہ آتا ہے وہ اپنے آپ پہ ہی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو نقیب محفل کو برکت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے بعد آپ کیا نام تھا نعت خاں کا؟ خالد صاحب کی نعت، پیر عثمان صاحب بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پروگرام جاری رہے گا تو آپ وہ نعت شریف بھی ضرور سنیے گا۔ ویسے بھی ہم کوئی شخصیات کے تو قائل ہیں نہیں، تو نظریات کے قائل ہیں۔ محفلیں میرے نام کی تھوڑی ہیں، یہ تو مصطفیٰ کریم کے نام کی۔ لوگ تو آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، ہم سے پہلے بڑے لوگ آئے، ہمارے بعد بڑے آئیں گے، تو یہ نظریات کا قائل ہونا چاہیے۔ آپ نعت شریف بھی سنیں گے خالد صاحب کی اور پیر صاحب کا بیان بھی سنیں گے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ 9:30 بجے میری گفتگو کرا لی جائے، جمعے والے دن خاصی مصروفیت ہوتی ہے، سمجھ لیں کہ میں صبح 11 بجے کا اسی طرح ہوں جس طرح آپ کے سامنے جمعے میں، پھر اس کے بعد مہمان دور دراز سے آ جاتے ہیں، مغرب اسی میں ہو جاتی ہے، پھر ایک مغرب کے بعد اجتماع میں جانا تھا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس طرح کر کے تسلسل ہوتا ہے۔ تو ہم انسان ہیں، کمزوری بھی آتی ہے، تو کسی جگہ کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو تو ہم اس سے درگزر کا سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کی اور حضور کے صحابہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، بہت سارے مہمان آتے تھے، 9 ازواج مطہرات تھیں، گھر میں لوگوں کا آنا جانا تھا۔ ان کا ارادہ یہ ہوا کہ دین کا کام ہمہ پہلو کام ہے، اتنی زیادہ مصروفیت ہوتی ہے کہ انسان کچھ اور نہیں کر سکتا، تو ہم اس طرح کریں کہ کچھ پیسے جمع کریں اور جمع کر کے تو حضور کی بارگاہ میں نذرانہ دیا کریں، تاکہ جو ذاتی اخراجات ہیں سرکار کے گھر کے ان میں ہمارا نذرانہ شامل ہو جائے۔ کچھ پیسے جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں بھیجے ذاتی نظر کے لیے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جہاد کے لیے ہیں، نہ مسجد کے لیے، نہ اصحاب صفہ کے لیے، خالصتاً آپ کی خدمت میں نظر ہے، قبول کریں۔ اور ساتھ انہوں نے بڑے پیار سے عرض کی حضور گویا آپ کے دن بھی ہمارے لیے ہیں اور آپ کی راتیں بھی ہمارے لیے ہیں، دن بھی ہمارے لیے، دن کو حضور تبلیغ کرتے تھے اور رات کو غلاموں کے لیے دعا کرتے تھے۔
تو حضور آپ کا سارا کچھ ہمارے لیے ہے، ہم بدلہ تو نہیں دے سکتے، تھوڑا سا نذرانہ ہے، اسے قبول کر لیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ رقم پہنچی، اللہ کریم نے قرآن مجید نازل کر دیا۔ یہ نوجوان دوست پڑھے لکھے میری بات پہ خاص توجہ کریں، کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا۔ میرے قریبیوں سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے اور عداوت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ محبت بھی دین کا حصہ ہے اور بغض بھی، نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی؟ بغض بھی دین کا حصہ ہے۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، 1 2 3 4 روایتیں نہیں، بخاری میں پورا باب ہے، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی۔ اور حضور نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، رواہ البخاری۔ محبوب فرمانے لگے جس نے کسی سے محبت کی اور کی اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے بغض رکھا تو رکھا اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو دیا اللہ کی رضا کے لیے، منع کیا تو منع کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمانے لگے اس بندے نے تو اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ محبت بھی ایمان ہے، عداوت بھی۔ اگر اللہ رسول کے دشمنوں سے عداوت نہیں رکھو گے پھر بھی ایمان مکمل نہیں۔ یہ ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں کی انسانیت تھوڑی تھوڑی آگے بڑھ کے زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ دین نے حدود مقرر کی ہیں، ان حدود کو سمجھیں۔ ابن حشام لکھتے ہیں کہ حبشہ سے نا کچھ مہمان آئے۔ آپ کو پتہ ہے مسلمان شروع میں ہجرت کر کے سب سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں سے بڑا پیار کیا۔ کچھ لوگ نا وہاں سے بطور مہمان مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مہمان پہلے بھی آیا کرتے تھے، لیکن نبی کریم علیہ السلام مہمانوں کو صحابہ میں بانٹ دیتے تھے۔ سنیے نا آپ نے بڑی حدیثیں کہ صحابی کے گھر میں مہمان گئے ہیں تو انہوں نے چراغ درست کرنے کے ارادے سے چراغ بجھا دیا ہے اور مہمان کے ساتھ ہاتھ ہلایا ہے، بچے بھوکے سلائے ہیں، پر محبوب کے مہمان کو کھانا پیٹ بھر کے دیا ہے۔ سنی ہوئی نا آپ نے باتیں؟ حضور صحابہ میں مہمان بانٹ دیتے تھے۔ لیکن یہ جو حبشہ سے مہمان آئے نا، انہیں نبی پاک نے بانٹا نہیں، بلکہ سرکار نے نا ترکی خیمہ لگوایا مسجد نبوی میں۔ ترکی خیمہ بڑا معروف تھا، ذرا مہنگا ہوتا تھا، کپڑا پیارا ہوتا تھا۔ ترکی خیمہ سرکار نے لگوایا اور اس خیمے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مہمانوں کو رکھا اور فرمایا ان کا کھانا صحابہ کے گھر سے نہیں آئے گا، ان کا کھانا سیدہ فاطمہ پکائیں گی اور سیدہ عائشہ صدیقہ پکائیں گی۔ یہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت انس کہتے ہیں مہمان پہلے بھی آتے تھے۔ مہمان 2 قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک مہمان آتا ہے تو بندے کا دل کرتا ہے مہربانی کرے چلا بھی جائے، اور کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جو جانے لگتے ہیں تو دل کرتا ہے ان سے کہا جائے کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے۔ مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے، دل نہیں کرتا کہ وہ چلے جائیں۔ تو یہ بھی مہمان آئے، حضور نے خیمہ لگوایا، کھانا گھر میں پکا، میرے کریم رسول خود دست مبارک سے کھانا لے کے جاتے، کھلاتے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان تو پہلے بھی آتے ہیں پر یہ رنگ میں نے انوکھا دیکھا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے انس تمہیں نہیں پتا کہ جب میرے صحابہ وہاں گئے تھے تو ان کے بادشاہ نے بڑی محبت کی تھی، تو جو میرے صحابہ سے محبت کرے میں ان سے محبت نہ کروں، جو میرے غلاموں سے پیار کرے میں ان سے پیار نہ کروں؟ پتہ چلا جو صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرے میرے رسول پاک اس سے محبت کرتے ہیں، نبی کریم اس سے محبت۔ اب دوسرا پہلو بھی سن لیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے سیاستہ کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب کسی کے جنازہ ہو جائے تو مجھے خبر ضرور کرنا،
ایک شخص کا انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام دیا گیا کہ فلاں آدمی انتقال کر گیا ہے اور میت جنازگاہ تک چلی گئی ہے. اللہ کے محبوب کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تو گھر میں بتا دیتے معاملہ. کیا توجہ ہے نا میری بات پر؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نا جنازگاہ تک گئے. غور کیجئے گا بات پر. حضور جنازگاہ تک گئے اور جنازگاہ میں جا کر، میری طرف دیکھیے گا، جنازگاہ میں جا کر اللہ کے حبیب نے مرنے والے کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور حضور کپڑا اٹھا کے فرمانے لگے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. غور کریں میری بات پر. میں اس کا جنازہ کیوں؟ زکوٰۃ کا منکر تھا، تارک صلاۃ تھا، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکاری تھا. حضور کیوں نہیں جنازہ پڑھائیں گے؟ رسول کریم نے فرمایا اس لیے نہیں جنازہ پڑھاؤں گا کہ یہ مرنے والا میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا. یہ میرے عثمان غنی سے، بولیے، ہماری کوئی انسانیت نا کوئی 2-3 قدم آگے نکل جاتی ہے دین سے. کہتے ہیں مولوی سانو جنازے بھی نہیں پڑھن دیں. مولویاں نہیں کسی نال وٹ سانجی ہے. اگر نبی پاک علیہ السلام کسی کا جنازہ نہیں پڑھتے کہ یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا ہے تو تو بتا تو کیسے پڑھ لیتا ہے؟ تیرے اندر انسانیت زیادہ آ گئی ہے. اگر رحمت للعالمین رسول جنازہ نہیں پڑھتے تو کیسے پڑھ دیتا ہے؟ سمجھ آئی کہ جو صحابہ اور اہل بیت سے پیار کریں ان کو تو خیمے لگا کے حضور کھانا بھی اپنے دست مبارک سے دیتے ہیں، اور جو صحابہ سے بغض رکھیں وہ مر بھی جائیں تو مصطفیٰ جنازہ نہیں پڑھاتے. وہ مر بھی جائیں. یہ ہے میت کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اور ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی رحم پانے کے قابل نہیں. اپنی زندگی میں کچھ معیار بنائیں. ہمارے ہاں نا اب محبت نہیں ہوتی، بحث ہوتی ہے. محبت نہیں، بحث. یعنی یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک لوگ بحث کرتے ہیں کہ امام حسین کی نیاز پکانی چاہیے کہ نہیں پکانی چاہیے، یہ سبیل لگانی چاہیے کہ نہیں، کھانا تقسیم کرنا چاہیے کہ نہیں. تو میں کہتا ہوں صدیاں گزر گئی، ابھی تک یہ بحث کرو گے کہ لنگر ان کا پکانا چاہیے کہ نہیں. یہ رسول اللہ کا خاندان ہے. اب تو یہ مسئلہ پوچھا کرو کہ صاحب امام حسین کا لنگر وضو کر کے پکانا ہے کہ بغیر وضو کے بھی پک جاتا ہے؟ اب تو یہ پوچھا کرو کہ وضو کرنا ہے کہ بغیر وضو کے بھی پک جائے گا. پتہ ہے لنگر کس کا ہے؟ رسول اللہ کے خاندان کا، نبی کریم کے خاندان. میں لاہور گیا 4 محرم کو، تو کچھ جگہوں سے انسان کی عقیدت ہوتی ہے. میں خادم ہوں بریلی شریف کا. مجھے انہوں نے موضوع دے دیا کہ شان اہل بیت بزبان اعلیٰ حضرت. وہ فتاوی رضویہ میں جہاں جہاں وہ تذکرے ہیں وہ سارے میں دیکھے، کئی جگہوں پہ نشانیاں بھی لگائیں. تو کئی دفعہ تقریر کر کے بھی بندے کو بڑا لطف آتا ہے. مجھے بڑا ہی سرور آیا اہل بیت کی محبت پر بات کر کے. واپسی میں گاڑی پہ لیٹا ہوا تھا تو میں منڈے نے پوچھا، میں کہا پتر آج کل ٹھوٹیاں لب جاندیاں نے؟ اے شہروں بندیاں تے نہیں پتا تے پینڈو تے ہاں نہ کرو نا تہاڈی مہربانی، کیونکہ میں پینڈو ہاں. ٹھوٹیاں دا نہیں پتا تانوں؟ میں کسی نے نہیں دسدا کہ تانوں پتا سی. آج کل بڑا تانا ہے نا پینڈو ہونا بھی. او بھائی میں کہ یار ٹھوٹیاں لب کہندے سب تساں ٹھوٹیاں ہی کرنیاں نے. میں کہ میں جدوں مدرسے داخل ہویا نا، جدوں بندے نوں مسئلہ آن لگ پے تے پھر کسی نوں دسے نا، یہ بھی بڑی آزما بھی خراب ہو جاتا نا مسئلے پڑھ کے میرے ورگے بندیاں نے. میری اماں جی کہنے لگے کہ ٹوٹیاں لیا دے، محرم آ گیا کھیر ونڈنی. تو میں کہ اماں جی اے جڑیاں گھر پلیٹاں نے انہاں چ بھی ختم ہو جاندا ہے. اب میں مسئلہ پڑھیا وہ مجھے کہندے تو بیٹا مفتی رام نال بہو، میں نے ٹوٹیاں لیا کے دے. تو ماں سے اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک واعظ تھا، واعظ کہتا تھا. وہ امام صاحب کی والدہ کہتی جاؤ مجھے اس سے مسئلہ پوچھ کے بتا کے دو. تو امام صاحب کہتے ہیں وہ میرا شاگرد ہے. کہتی نہیں نہیں تیری تو مجھے سمجھ نہیں آتی. امام صاحب اس کے پاس جاتے، جا کے کہتے کہ اس مسئلے کا حل بتاؤ. تو وہ کہتا جی حضور مجھے کیا پتا، میں تو آپ کا شاگرد ہوں. تو امام صاحب فرماتے کہ اچھا میں تجھے سوال کا جواب بتاتا ہوں. توجہ ہے میری بات پر؟ ادب والے لوگ ادب والے ہوتے ہیں. امام اعظم اسے کہتے میں تجھے سوال کا جواب بتاتا ہوں پھر تو مجھے بتا.
کیونکہ میں اپنی اماں کو بتاؤں گا نا کہ اس سے پوچھ کے آیا ہوں تو وہ تبھی مطمئن ہوگی. تو مجھے بتا مجھ سے سن کے. بزرگوں کو راضی. اس لیے مہربانی کریں, ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. تعلیم حاصل کر کے جس نے ابے کو جاہل کہہ دیا اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ جس نے علم پڑھ کے اماں کو ان پڑھ کہہ دیا اس سے بڑا ان پڑھ کون ہے؟ ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. خدا رہا واپس آئے. تو میں نے اس سے کہا, میں اماں جی سے کہتا اماں ٹوٹیاں کی کر دیاں جی, دوجی پلیٹ چیز تو ختم ہو جاندہ ہے نا. تو میں نے کہنا پتر امام حسین دی نیاز کسی نے دیکھ کے پھر انہوں کہنا ساڑھا پانڈا واپس کر. یہ اہل بیت نبوت کے ساتھ پیار ہے کہ بندہ برتن واپس مانگے. لہذا تو میں نے 4 درجن ٹھوٹیاں لیا دے. میں کہ یار میں نے سمجھ لگ دی کہ بندے ان پڑھ سن پر پیار سچا سی, پیار خالص تھا. تو میں نے 20 دفعہ نا 10 محرم پہ باقاعدہ ٹھوٹیاں منگوائی. میں نے وہ منگوا کے ان میں کھیر بنائی. آپ یقین کریں بڑے سالوں کے بعد اماں جی کا انتقال ہو گیا, زمانہ بیت گیا. اب وہ جو رنگ اپنے گھر میں, اور میں نے گھر والی سے کہا کہ مدد نہیں لینی کسی کی, یہ کھیر آپ نے خود بنانی ہے, اور پھر اس پہ ختم شریف بھی میں نے خود پڑھنا ہے. آپ کو پتہ ہے نا جب 2-4 تقریریں بندہ کرنے لگ جائے تو ختم شتم نہیں پڑھتا. یہ خطیب حضرات مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, خطیب تے بانگ بھی نہیں پڑھتے. وہ بانگ دا ثواب 10 دینے پڑھتے نہیں. حالانکہ بانگ اذان دینا بڑی عزت کی بات ہے, وقار کی بات. میں نے کہا ختم بھی پڑھیں گے اور الحمدللہ تعالیٰ وہ والا سال ثواب کریں گے جو قرآن مجید ہم نے گھر والوں نے خود پڑھا ہے. طالب علموں سے ادھارا لے کے نہیں کہ دینا 2-4 سپارے دینا, اس طرح نہیں. جو ہم نے خود پڑھا وہ کھیر گھر میں پکائیں گے, ٹھوٹیاں بھریں گے. اس لیے کہ جب مصطفیٰ کے گھرانے کا ذکر کریں گے تو اللہ ہمارے بچوں پہ بھی رحم فرمائے, ہماری نسلوں پہ اللہ کرم فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلچسپی تھی نا اپنی اولاد سے, یہ عام نانے کا پیار نہیں, نا یہ عام نانے کا پیار نہیں, یہ اس نانے کا پیار ہے جن کا ہر کام وحی خدا کے ساتھ ہوتا تھا, اللہ کے حکم سے. فاضل بریلوی نے حدیث لکھی ہے ابن عساکر کے حوالے سے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ حدیث کے راوی حضرت عثمان غنی ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ, اور یہ اعلیٰ حضرت ہے نا, کسی نے پوچھا تھا سید کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے, تو جواب تو اتنا بھی کافی تھا کہ نہیں لگتی. تو اعلیٰ حضرت نے اس پر دلائل دیے کہ نہیں لگتی. پھر ایک صفحہ اعلیٰ حضرت نے پورا لکھا ہے پر کمال کر دی, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, کمال کر دی. اور فرمانے لگے تم نے پوچھا کیوں ہے کہ سید کو زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ فرمایا تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے سیدوں کے نانا کا صدقہ ہے. اور فرمایا انہیں اپنے پاک مال میں سے وہاں خرچ کرو. اور حدیث لکھی ہے آپ نے ابن عساکر کے حوالے سے, راوی حضرت عثمان غنی ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت صاحب آگے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. آج کی ہماری اس بزم کے صدر ولی ابن ولی حضرت علامہ مولانا پیر مفتی عثمان افضل قادری صاحب تشریف لائے. اس سے قبل فخر السادات حضرت پیر سید صابر حسین شاہ صاحب وہ تشریف لائے. ہم تمامی حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں. تشریف رکھیں. ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب قبلہ بھی آ گئے ہیں, سید صاحب بھی تشریف لے ہیں, رونقیں بڑھ گئی ہیں. میں انشاءاللہ مزید بات مختصر کروں گا, میری بات پر توجہ کریں. نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عثمان غنی راوی ہیں, توجہ ہے جی میری بات پر. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اولاد عبد المطلب کے ساتھ نیکی کی, ادھر دیکھیں جی میری طرف, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. فرمایا جس نے اولاد, دیکھیں بات کہاں سے شروع کی میرے محبوب نے, اور اعلیٰ حضرت نے روایت لکھی ہے. فرمایا جس نے اولاد عبد المطلب کے ساتھ نیکی کی, محبوب فرمانے لگے جب وہ قیامت میں مجھ سے ملے گا تو میں خود اسے صلہ عطا کروں گا. جب مجھ سے ملے گا تو میں اسے خود صلہ دوں گا جب وہ مجھ سے ملے گا. درود شریف پڑھیں بلند آواز, بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ.
فرمایا جب مجھ سے ملے گا نا وہ تو میں خود اسے صلہ دوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ لکھا بڑا شاندار، فاضل بریلوی فرماتے ہیں یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ جس نے اولاد عبد المطلب سے نیکی کی جب مجھ سے ملے گا تو میں خود صلہ دوں گا، تو فرماتے ہیں صلہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ ہمارے لیے اتنا ہی جملہ کافی ہے کہ حضور نے فرمایا وہ مجھ سے ملے گا، وہ مجھ سے فرمایا، اس سے زیادہ ہم نے اور کیا اجر لینا ہے کہ محبوب نے فرمایا وہ مجھ سے ملے گا۔ اہل بیت نبوت کا اکرام، صحابہ کا احترام، اب نا یہ جو پڑھا لکھا دور آیا ہے نا تبصرہ عام ہو گیا ہے، اور ہمارے ملک میں ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ہر دوسرا بندہ صحافی ہے، ہر دوسرا بندہ، اور آپ کسی کو بھی چھیڑیں تو وہ کہتا ہے میں آپ کو اندر کی خبر دیتا ہوں۔ اب پتہ نہیں اندر کی خبر لیتے کہاں سے ہیں، ہر تیسرا بندہ، اور ہر ایک کے پاس کوئی نئی خبر ہے، یوں لگتا ہے کہ جس کو آپ چھیڑیں گے پاکستان کی حکومت بھی اسی سے مشورہ لیتی ہے اور عالمی سارے لوگ بھی اسی کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ وہ لوگ جو ادب والے تھے، احترام والے تھے، اکرام والے تھے، ان کا لب و لہجہ سمٹا ہوا تھا، وہ پیار کرتے تھے، ان کے ہاں محبتیں تھیں، ان کا علم بہت زیادہ تھا تو اس کے ساتھ ساتھ ادب بھی بہت ہی زیادہ تھا، پیار بھی بہت ہی زیادہ تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ کا درجہ یہ ہے کہ امیر المومنین فی الحدیث، وہ مومنوں کے امیر ہیں علم حدیث میں، اور چھوٹا آدمی نہیں، یہ وہ شخص ہیں جنہیں حافظہ بھی میرے مصطفیٰ کریم نے دست مبارک سے عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، ایک دن پوچھا ان سے حضرت انس بن مالک نے کہ آپ کے گرد تو اس طرح لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جس طرح شہد کے گرد مکھیاں ہوتی ہیں، تو کیا آپ کے پاس نسخہ ہے کہ دنیا آپ کے گرد رہتی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے نسخہ ایک ہی ہے، میں اپنی نہیں نہ کرتا، بات جب بھی کرتا ہوں مدینے والے محبوب کی کرتا ہوں، تو میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، بات جو حضور کی کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جناب ابو ہریرہ، صاحب اسد الغابہ کہتے ہیں کہ بیٹھے تھے یوں لوگ حدیثیں سن رہے تھے حضرت ابو ہریرہ سے، توجہ ہے میری بات پر، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو وہاں پیچھے سے کوئی شخص آئے گا تو میری اس پر نظر ہوگی، آپ کی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں لوگ گرد بیٹھے تھے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی احادیث بیان کر رہے تھے، مدینہ منورہ میں تازی تازی بارش ہوئی تھی اور تھوڑا تھوڑا پانی کھڑا تھا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ تشریف لائے، اور جب وہ گھوڑے سے نیچے اترے نا تو نیچے چونکہ کیچڑ تھا، کیچڑ کیا ہونا ہے؟ پاک مدینے کی پاک مٹی، شفائیں دینے والی مٹی۔ کہتے ہیں وہ نیچے کیچڑ تھا، امام علی مقام نے قدم جب زمین پہ رکھا نا تو کچھ مٹی امام حسین کے قدم چومنے لگی۔ یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، اپنے مرید اور شاگرد بیٹھے ہوں تو بندہ اٹھ کے کسی کا استقبال کرے، اللہ ماشاءاللہ یہ خاصا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو اب بڑی بات ہے، بڑی بات ہے کہ کوئی شاگرد بھی تقریر کر رہا اور استاد آ جائے تو وہ تعارف کرا دے کہ میرے استاد ہیں، یہ بھی خاصا مشکل سے ہوتا ہے، یہ بھی خاصا ہی مشکل کام ہے۔ لیکن میاں صاحب نے کہا تھا اصلاں نال جے نیکی کریے تے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، اصلاں نال جے نیکی کریے تے وہ نسلاں، ہاں بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے ہیں باقی لوگوں کا رخ ادھر ہے، حضرت امام حسین نے جب قدم زمین پہ رکھا نا تو مٹی آپ کے قدموں کو لگ گئی۔ او یارو، ادب کرنے سے قد بڑھ جاتا ہے، عقیدت کرنے سے انسان کے اندر روحانیت آتی ہے، کسی کا حیا کرنے والا بہت بڑا حیادار ہوتا ہے، کسی کو عزت وہ دیتا ہے جس کے اپنے پاس ہوتی ہے۔ جب دیکھا نا کہ امام علی مقام کا قدم زمین پہ لگا اور مٹی لگ گئی ہے، شاگرد کو بھی کہا جا سکتا تھا، توجہ دلائی جا سکتی تھی، لیکن حضرت ابو ہریرہ اٹھے، دوڑے، لوگوں کو چیرتے ہوئے گئے اور اپنی پگڑی کا پلو کھول کے امام حسین کے قدموں میں بیٹھ گئے، اور جب اپنی پگڑی کے ساتھ ان کا پیر پوچھنے لگے نا، حضرت ابو ہریرہ کی داڑھی سفید، امام حسین کی ساری کالی، لیکن نسلاں نال جے نیکی کریے او نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ جب داڑھی اپنی پگڑی سے ان کے قدم صاف کر رہے تھے تو امام علی مقام نے پیر کھینچے اور کہا ابو ہریرہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں جوان ہوں آپ بوڑھے ہیں،
حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے پیر پکڑ کے سینے سے لگایا، کہا جناب میں کسی شخص کا احترام نہیں کر رہا، میں تو خون رسول کا ادب کر رہا ہوں، تو نبی پاک کے خون کا ادب کر رہا ہوں۔ بھائی ہمارے ہاں نا جب سے 4 ایڑے ترچھے لفظ آئے ہیں نا، میرا سنی جس کا خمیری ادب والا تھا، اس کے خمیر میں ادب تھا۔ میں ایک دفعہ نا ایک جگہ پہ گیا تو ایک دوست مجھے ملے، تو میں نے ان کے لب و لہجے میں بڑی مٹھاس دیکھی، بڑا ادب دیکھا، بڑا پیار دیکھا، تو کافی سارے لوگ تھے نا۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کس کے مرید ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا میں فلاں سید صاحب کا مرید ہوں۔ تو باقی سارے لوگ کہنے لگے تو سانو کیوں نہیں پوچھیا؟ میں کہوں تو میں نے کوئی خوشبو نظر آئی ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو ادب والا ہے وہ ہر جگہ ہی ادب والا ہے، جو کیف والا ہے وہ ہر جگہ ہی۔ ہم نے نا یہ بحث کر کر کے اپنا سرور ختم کر لیا، لذت ختم کر لی۔ نعت خان لٹیرے، نعت خان لٹیرے، ہم بھی تانا جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں جہاں مناسب سمجھتے ہیں، لیکن یار اتنی تنقید کر کر کے تو نعت کا مزہ تو نہیں نا خراب کرنا۔ وہ لٹیرا ہے تو وہ جانے، اس کا کام جانے۔ جب وہ مصطفیٰ کی نعت پڑھے نا تو آنکھیں بند کر کے سنا کرو، اس لیے کہ ہم نے بندہ نہیں دیکھنا، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے تعریف میرے نبی کی کر رہا ہے، تذکرہ رسول کائنات کا کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے ذائقے، اپنا درد، اپنا سوز، اپنی کیفیات ساری ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ادب جو ہوتا ہے نا، ادب، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب کچھ سید صاحب تعلیم حاصل کرنے آتے تھے نا، سادات میں سے کوئی، تو فاضل بریلوی جہاں استاد بیٹھتا ہے نا وہاں اس کو بٹھاتے تھے سید زادے کو، اور جہاں پٹی پہ شاگرد بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے، اور ساتھ یہ فرماتے تھے کہ شہزادے یہ ہے کچھ سارا آپ کے خاندان کا ہے، بس ذرا ہمارے پاس آیا ہے تو اب ہماری ڈیوٹی لگی ہے کہ میرے شہزادوں کو واپس کر دو، میرے شہزادوں یہ درد۔ ان کے شہزادے تھے چھوٹے، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، بڑے باپ کے بڑے بیٹے، 1.25 کروڑ آدمی مرید تھا مفتی اعظم، اور مریدوں میں چھوٹے موٹے لوگ نہیں، علامہ سید احمد سعید کاظمی صاحب بھی ان کے خلیفہ ہیں، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب جیسے لوگ، اکابرین ان سے استفادہ کرنے والے۔ ان کے ایک مرید نے نا ایک شخص سے کہا کہ جو میرے مرشد ہے نا وہ مفتی اعظم ہے۔ خیر آج کل تو لوگ مفتیوں کے مرید نہیں نہ ہوتے، پیر کے لیے جاہل ہونا بھی شرط ہے ہمارے ہاں، اللہ ماشاءاللہ، یعنی یہ مفتی صاحب ہیں اور یہ پیر صاحب۔ میرے پاس بھی ایک نمازی آتا تھا جمعے میں، تو ہر جمعے اپنے پیر صاحب کی کوئی نہ کوئی کرامت سنا جاتا تھا۔ وہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا انکار کر کے بندہ بے ادب بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ، تو میں چپ کر کے سن لیتا تھا۔ ویسے جڑے محرم راز حقیقت دے ہو تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں۔ تو ایک دن نا میرے پاس آیا، کہنے لگا میرے بھائی نے نا طلاق دے لی اپنی بیوی کو، تو رہتا تھا ہر وقت پیر صاحب کے ساتھ، تو مسئلہ بتائیں۔ میں کہا پیرانو پوچھ، کہ نہ آکھیا نہیں کسی پڑھے لکھے بندے نہ گال کر۔ میں کہا پھر دا مطلب ہے وہ جاہل نے۔ تو حضرت سلطان باؤ کا تو فتوہ بان علموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ ہو۔ تھوڑا سوچیں، کچھ معیار اور کچھ سٹیٹس بنائیں، اس پر غور کریں۔ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ کا مرید کہنے لگا اپنے دوست تھے کہ میرے شیخ مفتی اعظم ہے۔ وہ کہنے لگا تمہارا طریقہ ہے، امام تو امام اعظم، حضرت احمد رضا تو اعلیٰ حضرت، مفتی بھی مفتی اعظم ہی کر لیا ہے۔ کہنے میں واقعی مفتی اعظم ہے۔ کہنے لگا میرے سوال کا جواب دیں گے تب پتہ چلے گا نا۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دین علم میں اضافے کے لیے نہیں سیکھتے، بلکہ سامنے والے کا علم چیک کرنے کے لیے سوال پوچھتے ہیں، یہ منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ یہ سمجھ، جب بھی دین سیکھیں اپنے علم میں اضافے کے لیے، معلومات کے لیے۔ کہنے لگا میرے سوال کا جواب دیں گے تو مفتی اعظم مانوں گا نا۔ کہا چلو۔ حضرت مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ کی بیٹھک کے 3 دروازے تھے، ایک دارالعلوم میں کھلتا تھا، ایک گھر میں، ایک گلی میں۔ آ گئے، سلام کلام کے بعد کا حضور میرا دوست ہے، کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی، میں بڑی جلدی سمیٹ رہا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ فرمایا بھائی پوچھو۔ کہنے لگا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیوں کے نام بتائیں۔ سوال پوچھا، اس کے خیال میں بہت بڑا سوال تھا۔
اب حضور مفتی اعظم نے کیا کیا؟ جو دروازہ کھلتا تھا نا گھر کی طرف، اس دروازے اندر چلے گئے۔ تنقید بڑی آسان ہے، تعمیر بڑی مشکل۔ وہ کہنے لگا تو کہتا تھا مفتی اعظم ہے، انہیں 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے شہزادیوں کے، وہ تو کتاب دیکھنے چلے گئے۔ اب یہ مرید بھی پریشان ہو گیا کہ حضرت جی موٹی تھی بات تھی، آپ بتا دیتے سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ بتا دیتے بات ختم ہو جاتی۔ پریشان ہے، وہ بار بار کہے جا رہا ہے وہ کتاب دیکھنے گئے۔ میرے دوستو، تھوڑی دیر کے بعد حضور مفتی اعظم تشریف لائے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، میں نے اپنے محبوب کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا ہی نہیں کی۔ میں وضو کرنے گیا تھا۔ میرے والد کا عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، اس روایت کو بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے پیغام بھیجا، حضور نے پیغام بھیجا۔ سارا دن امام حسن اور حسین حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے، ساتھ ہی تو دروازہ تھا سیدہ پاک کا۔ حضور نے پیغام بھیجا، فرمایا فاطمہ سے کہو ذرا حسن کو بھیجے، میرا ملنے کو دل کرتا ہے۔ میرا بھی تو کبھی دل کرنا چاہیے نا کہ کوئی امام حسن کی منقبت پڑھے۔ میں بھی تو اسپیشل جا کے کسی نعت خاں سے کہوں نا کہ آج مجھے امام حسین کی تعریف سناؤ۔ میں اسپیشل کسی سے کہوں نا، کسی علامہ صاحب سے، مفتی صاحب سے، کہ آج جناب صدیق اکبر کی فضیلت پر کوئی بات سنائیے، حضرت عمر کے بارے میں کچھ بتائیے، کبھی دل کرے نا۔ حضور نے فرمایا کہ حسن کو بھیجو ذرا، میرا ملنے کو دل کرتا ہے۔ کہتے تھوڑی دیر ہو گئی امام حسن کے آنے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لگتا یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ نہ انہیں نہلا رہی تھی، خوشبو لگا رہی تھی کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے جانا ہے، تھوڑی دیر ہو گئی آنے میں۔ کہتے ہیں جب امام حسن نکلے نا کمرے سے، حجرہ نور سے، اللہ کے محبوب نا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور حضور نے یہ دونوں بازو کھول دیے۔ امام حسن دوڑے اور جب آ کے محبوب کے سینہ علم نشرہ سے لگے تو اللہ کے رسول نے ماتھا چوما، پھر رخسار چومے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی کریم کی آنکھوں میں میں نے آنسو دیکھے، اور پھر جو حضور نے دعا فرمائی، مجھے لگا کہ یہ رنگ، یہ محبت کا انداز۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو میرے حسن سے پیار کرے تو ان سب سے محبت فرما۔ دوستو، محبتیں کرنا، پیار کرنا، جذبات کا اظہار کرنا، شوق پیدا کرنا۔ وارفتگی، ابھی میں آیا ہوں نا تو مجھے ہمارے سیالوی صاحب کے والد صاحب کہہ رہے تھے میرے بچے بڑے شوق سے امام علی مقام کی محفل سجاتے ہیں، بڑے شوق سے امام علی مقام کی محفل کرتے ہیں، تو ان کے لیے دعا کریں۔ بھائی دیکھو، اگر آپ کی کوئی گواہی دے دنیا میں کہ آپ بڑے شوق سے جناب صدیق اکبر کا یوم مناتے ہیں، بڑی محبت سے سیدنا عمر کی بات، بڑی محبت سے حسنین کریمین کا، حضرت عثمان کا، طلحہ و زبیر کا، میلاد کا، آپ ذوق سے یہ کام کرتے ہیں، تو بتاؤ یہ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ یہ بحث سے نکل آؤ، یہ تبصروں سے نکل آؤ، باہر آ جاؤ۔ جس کی ساری پشتیں پیچھے سے میلاد منا رہی ہیں نا، وہ بھی ہر سال ربیع الاول پہ آ کے پوچھ لیتا ہے کہ میلاد ویسے جائز ہے، اور میں کہتا ہوں میاں اب تو تجھے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ وضو کر کے جھنڈیاں لگاؤں یا بغیر وضو سے بھی لگ جائیں گے، اب تو تمہیں ادب کی بات پوچھنی چاہیے تھی۔ بس کرو، اپنا ذائقہ نہ خراب کرو، عمل کرو، دین عمل کرنے کے لیے دنیا میں آیا، محبت بانٹو۔ آخری بات یہ ہے کہ ہمارے تو حکمرانوں کو سورۃ اخلاص نہیں نہ آتی۔ وہ پریزائڈنگ آفیسر نے نا الیکشن کے دنوں میں ایک ایم این اے کے امیدوار سے پوچھا کہ عشاء کی رکعتیں کتنی ہیں، تو وہ ناراض ہو گیا تھا، کہنے لگا میں نے ایم این اے بننا ہے، مسجد کا خطیب نہیں لگنا۔ تو یہ آپ مجھ سے کس طرح کے سوال کر رہے ہیں، یہ حال ہے۔ لیکن یزید تو جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا، بھائی پگڑی داڑھی والا بندہ تھا، وہ تو حج پہ خطبے دیتا تھا جا کے، امام علی مقام اس کے خلاف کیوں نکل آئے؟ میں نے کہا ان کو تو سورۃ اخلاص نہیں آتی، وہ تو جمعہ پڑھاتا تھا، وہ تو خطیب تھا، امام علی مقام کیوں نکلے؟ تو امام کے سارے خطبے اٹھا کے دیکھ لو، امام حسین فرمانے لگے میں نے اسے اپنی آنکھوں سے شراب پیتے دیکھا،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نمازیں چھوڑ کے پڑھتا ہے۔ امام حسین فرمانے لگے یہ رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جس کو آج مجرا کہتے ہیں۔ امام علی مقام فرمانے لگے یہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے۔ تو جو بندہ یہ کام کرے وہ مسلمانوں کا حکمران بن سکتا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے نا کہ ہر الیکشن میں بڑے شرابی کی بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی میری بھی لگی ہو، اور محرم آئے تو دیگے بھی میں 10 پکاؤں۔ تو میں یزیدی سوچ کا وارث ہوں کہ حسینی سوچ کا؟ میری بات کو سمجھو بھائی، امام علی مقام نے خاندان سارا قربان کرا دیا کہ رنڈیوں کا ناچ دیکھنے والا ہمیں قبول، اور جس کے اپنے موبائل میں سارا گاند ہو، جو خود لڑکیوں کے کالج اور سکول کے سامنے کھڑا ہوتا ہو، جس کی اپنی نظر ناپاک ہو، وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ امام حسین کا دن مناؤں گا؟ رزق حلال اور نظر پاک ہو تو پھر بندہ حسینی فکر کا وارث ہوتا ہے۔ اور اگر تو سارا گاند رات کو دیکھتا ہے، بے حیائی، فحاشی اور عریانی کرتا ہے، تو پھر جناب علی اکبر کا ہاتھ ہوگا اور تیرا میرا گریبان ہوگا۔ پھر حضرت علی اصغر اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف مقدمہ کریں، ہم پرموٹ کریں یزیدی سوچوں کو، بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو۔ امام علی مقام نے 9-10 محرم کی درمیانی رات ابن سعد نے آ کے کہا کہ 2 ہی باتیں، یا آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں یا جنگ کریں، 2 ہی باتیں۔ امام حسین فرمانے لگے بس فیصلہ ہو گیا۔ اس نے کہا جی میں نے ابن زیاد سے پوچھ لیا، یزید تک میسج چلا گیا، باتیں 2 ہی ہیں، یا بیعت کریں یا جنگ کریں۔ تو امام حسین فرمانے لگے مجھے 1 رات کی مہلت دے دیں، صبح بات کروں گا۔ حضرت عباس حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے بھائی جان سمجھ نہیں آئی، مجھے پتہ ہے کہ فیصلہ آپ کا وہی ہے جو صبح ہونا ہے، فیصلہ اب بھی وہی ہے اور صبح بھی وہی ہے، بیعت آپ نے شرابی کی کرنی کوئی نہیں۔ پتہ ہے ہمارے حکمران بھی اس طرح کے مذہب چاہتے ہیں جس طرح کا دبئی میں ہے، مسجد بھی بہت بڑی اور 3 کلومیٹر پہ شراب خانہ بھی بڑا، جس کا دل کرے ادھر جائے، جس کا دل کرے۔ اسی طرح کا اسلام اللہ ماشاءاللہ تمام اسلامی حکمران چاہتے ہیں، پر امام حسین نے فرمایا نہ بھائی، جہاں میرے نانا کے نام کی اذان پڑھی جائے گی وہاں شرابیں نہیں چلیں گی، وہاں بے حیائیاں یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ کہا جناب فیصلہ آپ کا وہی ہے، آپ نے اس کی بیعت تو کرنی نہیں، تو جنگ ہی ہونی ہے، تو حضور آپ نے رات کی مہلت مانگ لیا، تو یزیدی کیا سوچیں گے کہ امام نے مہلت مانگ لی؟ توجہ ہے میری بات پر؟ ختم کر رہا ہوں، سبق دے رہا ہوں، ریزلٹ بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے کیوں مہلت مانگی؟ تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے مہلت مانگی ہے۔ کہا بھائی جان پھر بتائیں۔ تو میرے امام کا یہ جملہ کبھی نہ بھولنا۔ امام علی مقام فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا ہی پیار ہے، تجھے پتہ ہے مجھے تلاوت سے بڑا ہی پیار ہے، تجھے پتہ ہے مجھے دعا اور استغفار سے بڑی ہی محبت ہے۔ فرمایا 1 رات اس لیے لی ہے کہ میں ذرا کھل کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کروں، میں ذرا کھل کے دعا کروں، استغفار کروں۔ سنگیو ہماری بحث 5 گھنٹے کی ہو، لیکن درود پاک کی باری آئے تو یہاں ہمیں کام یاد آ جائے، یہاں ہمیں نیند آ جائے۔ تو امام علی مقام کا تو سجدوں سے پیار ہے۔ امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا ہے اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی۔ اگر تیری نماز قضا ہوتی اور تو نے قرآن کبھی کھول کے نہیں دیکھا تو پھر بتا تو کس فکر کا مالک، کس سوچ کا تو مالک؟ اپنی دلچسپیاں حقیقت کی طرف لائیں، حقیقت کا سفر کریں۔ امام حسین کے خیموں میں 3 دن تک کھانا اور پانی بند رہا ہے، پر قرآن پاک کی تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی، نماز کسی کی ایک بھی قضا نہیں ہو گئی۔ اور تیری بیٹے کی شادی پہ بھی نماز قضا ہو جاتی ہے، تیری منگنی اور ولیمے پہ بھی نماز رخصت ہو جاتی ہے۔ خدا را واپس لوٹیں، اصل کا سفر کریں۔ ایک تو عقیدت مند بنے، نیاز مند بنے، باادب بنے، اور دوسرا ان سوچوں کی پیروی کریں۔ آپ کو نا شرابی، فاسق اور فاجر آدمی دیکھ کے غصہ آنا چاہیے، اظہار بیزاری پیدا ہونا چاہیے۔ ہمیں تو مصیبت لگ گئی ہے، فوٹو کھچانی ہے، اور جس طرح کا مرضی ہو، یہ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں، اور ویسے بھی دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اپنی سوچوں کے زاویے درست کریں، کھڑے ہونا سیکھیں، کھڑے ہونا۔ نظریں پاک محمد بن قاسم آئے نا یہاں لڑائی کرنے کے لیے، بڑے پریشان تھے محمد بن قاسم۔ ایک بزرگ ملے تو کہنے لگے بیٹے کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا جی نیا علاقہ ہے، راجہ دہر سے مقابلہ ہے، زبان آتی نہیں، رستوں کا پتہ کوئی نہیں، کیسے لڑوں گا؟ نوجوان میری بات پہ غور کریں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بزرگ دوبارہ ملے تو محمد بن قاسم بڑے خوش تھے، مطمئن تھے، حشاش بشاش۔ بزرگ کہنے لگے کیا ہوا؟ ابھی جنگ تو ہوئی نہیں۔ کہنے لگا حضرت جی مجھے پتہ چل گیا ہے، راجہ دہر چند گھنٹے میرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ کہنے لگا میں نے تحقیق کرائی ہے، میں نے سنا ہے نظر کا گندہ ہے، اس کے تو ماموں کی، پھپھو کی، چچا کی بیٹیاں اس کی میلی نظر سے نہیں بچتی۔ جو لوگ نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں کھڑے رہنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ہاں نظر پاک ہو تو انسان میدان میں کھڑا رہتا ہے۔ تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حسینی وہ ہوتا ہے جس کی نظر میں صفائی ہوتی ہے، بات میں صداقت ہوتی ہے، جس سے میدان میں ٹھہرنا آتا ہے، جو سویرے بات اور کرے، دوپہر کو اور کرے، شام کو اور کرے۔ اس کا امام علی مقام کی سوچ سے کیا واسطہ؟ ذرا کھڑا ہونا سیکھے، کھڑا ہونا۔ ہوا کا رخ دیکھ کے فیصلے نہ بدلا کرو، بلکہ فیصلے اس طرح آپ کے فیصلوں سے دنیا بدل جائے۔ انقلابی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بدل دیتے ہیں دنیا کو۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ محفلیں کسی شخص سے منسوب نہیں، یہ اللہ رسول کے نام کی۔ میں آیا، اپنی حاضری دی، بعد میں لوگ آئیں گے، اس سے پہلے بھی لوگ آتے رہے، تو محافل سرکار کی محافل سمجھ کے آپ سنا کریں۔ ابھی انشاءاللہ نعت ہوگی، حضرت صاحب زادہ صاحب علمی فکری بات کریں گے، سید صاحب تشریف فرمائیں۔ میری مجبوری ہے، مجھے واپس پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت با کرامت رکھے، جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرمائے۔ دوران گفتگو جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔